إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بالصواب هذه الفاتحة والسورة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين لا سيما إلى أرواح المرحومين من أسرة بان المجلس مقصود حسین بحق ائمة المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور. صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. موسم بھی ظاہر ہے ذرا ٹھنڈا ہے اور آپ حضرات موسم سے بھی زیادہ ٹھنڈے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر جل جلالہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ وحدہ لا شریک. اشہد ان محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد. بار دیگر بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد. نہایت اختصار سے دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہم پر ایک عظیم احسان کیا ہے. اللہ نے سید الانبیاء کی رحلت کے بعد پیغمبر کے اس جہان سے پردہ کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑا. اللہ نے ہمیں تنہا نہیں کیا. اللہ نے احسان ہم پہ یہ کیا ہے کہ اللہ نے پیغمبر کے بعد ہمیں پیغمبر جیسے رہبر عطا فرمایا. پیغمبر کے بعد پیغمبر جیسے رہبر عطا فرمایا. عقیدہ آپ کا اور ہمارا یہ ہے کہ سید الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم المرسلین. آپ کے بعد نبی کوئی نہیں, آپ کے بعد رسول کوئی نہیں. ختم نبوت ہو گئی پیغمبر پر. اتنا بڑا نبی اللہ نے بھیج دیا, اب کسی اور نبی کی ضرورت. توجہ فرمائیں کہ آپ حضرات
میں نے تنگ نہیں کرنا، دو چار باتیں کرنی ہے، اگر آپ سماعت فرما لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے احسان کیا کیا ہے، ختم نبوت کر دی سید الانبیاء پر۔ اتنا بڑا نبی بھیجنے کے بعد پھر کسی نبی کی ضرورت نہیں، اتنا بڑا نبی جو بھیج دیا، اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ اللہ نے باب نبوت بند کر کے باب امامت کو کھول دیا۔ باب نبوت بند ہو گئے، یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ اللہ نے انسان کو بھی خلق فرمایا، اللہ نے شیطان کو بھی خلق فرمایا۔ وہ شیطان نے جب حضرت آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا نا، تو اللہ نے کہا فخرج انک رجیم، نکل، تو میری بارگاہ میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس نے ایک خواہش کی تھی، میرا اللہ میں نکل جاتا ہوں، ایک خواہش ہے میری، میں نے تیری بڑی عبادت کی ہے۔ یہ ابلیس جن تھا، جن ہو کے عبادت کرتے کرتے یہ ملائکہ مقربین کی صف میں کھڑا ہو گیا تھا۔ بڑی میں نے عبادت کی ہے میرا اللہ تیری، مجھ پر ایک احسان کر دے، مجھے قیامت تک کی لمبی زندگی دے دے۔ کیا کرے گا بھائی لمبی زندگی لے کے؟ کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، میں تیرے بندوں کو دائیں طرف سے بائیں طرف سے سامنے سے پیچھے سے حملے کر کے میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے منحرف کروں گا۔ غور کرنا، کتنی طرف سے حملہ کرے گا؟ چار طرف سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، سامنے سے، پیچھے سے۔ میرے اللہ نے بڑا عظیم جواب دیا اور کہا شیطان ابلیس تو پھر غلط ہو گیا ہے، خطا کھا گیا ہے۔ کہ کیسے؟ کہ تو نے 4 سمت سے حملہ کرنے کا وعدہ کیا ہے، میں نے تو 6 سمتیں پیدا کی ہیں۔ تو 4 طرف سے حملہ کر کے گمراہ کرے گا، 2 سمتیں بچ گئی ہیں، ایک اوپر والی ایک نیچے والی۔ میرے بندے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے تو معاف کر دوں گا، سجدہ دے کے معافی مانگیں گے تو معاف کر دوں گا۔ یا علی توجہ ہے۔ اچھا، مل گئی لمبی زندگی۔ میں کہا کرتا ہوں ہے ابلیس پر وعدے کا پکا ہے، وعدہ کیا تھا تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، اس نے سارے بندوں کو گمراہ کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، جو سیدھے راستے پہ ہوں گے نا انہیں گمراہ کروں گا، ہر کسی کو گمراہ نہیں کروں گا، جو سیدھے راستے پہ ہوں گے نا۔ یہ کیسے پتہ چلے یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ پیغمبر گرامی اسلام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ہے۔ آپ کے ایک بڑے پیارے صحابی عبداللہ ابن مسعود، وہ بھی پیغمبر کے ساتھ دونوں باتیں کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ جاگ رہے ہو؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ اتنے میں ادھر سے ایک ہستی آئی۔ جب 2 بندے باتیں کر رہے ہو، ایک بندہ ادھر سے آ جائے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میری بات انشاءاللہ سن رہے ہیں،
ادھر سے ایک بندہ آ جائے، یہ بندوں کا مزاج ہے، میں بھی اسے دیکھوں گا، آپ بھی اسے دیکھیں گے، ایسا ہوتا ہے۔ پیغمبر بات کر رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ، آپس میں بات کر رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اتنے میں ادھر سے ایک ہستی آئی، پیغمبر نے بھی دیکھا، عبداللہ ابن مسعود نے بھی دیکھا، پھر رخ مڑا، عبداللہ نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ میں نے سوال کیا تھا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ سید الانبیاء فرماتے عبداللہ تجھے کیا ہو گیا ہے، دیکھتا بھی ہے پوچھتا بھی ہے؟ یا علی ابن ابی طالب آگے تھے، مولا متقیان آئے تھے، کہ صراط مستقیم دیکھ بھی رہا ہے پوچھ بھی رہا ہے۔ اب دیکھو شیطان نے کیا کہا تھا، میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، ہر راستے پہ نہیں، صراط مستقیم پہ، انہیں منحرف کروں گا۔ کیا خیال ہے شیطان اپنے وعدے میں پکا ہے یا نہیں؟ ہاں منحرف کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ مولوی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے بعد میں پوچھ لینا۔ عبادات کے قبول ہونے کی ایک شرط ہے، شہید اول نے، ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین شہید اول نے اپنی بہت بڑی فقہ کی کتاب شرح لمع میں لکھا ہے، یہ نماز ہر بندے پہ واجب نہیں ہے، یہ اختلاف ہے اہل سنت بھائیوں میں اور ہم میں۔ اہل سنت بھائیوں کے نزدیک نماز صرف مسلمانوں پہ واجب، ہمارے نزدیک نہیں، کافر پہ بھی واجب، مشرک پہ بھی واجب۔ یا ایھا الانسان، اللہ رب العزت خطاب کرتا ایھا الناس اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، سارے انسانوں کو حکم ہے اللہ کی عبادت۔ نماز واجب ان پہ بھی ہے، صحیح تب ہوتی ہے کہ پہلے مسلمان ہو، صحیح تب ہوگی۔ مکلف ہونے کے لیے عاقل بالغ ہونا شرط ہے، عاقل بھی ہو، دماغ ٹھیک ہو بندے کا، بالغ بھی ہو، تمام احکام الہی اس پہ لاگو ہو جاتا۔ نماز صحیح تب ہوگی جب پڑھنے والا مسلمان ہو، شہید نے لکھا قبول تب ہوگی جب دل میں علی کی محبت ہو، قبول تب ہوگی۔ جائے قبول تب ہوگی جب آل محمد سے محبت رکھتا ہوگا۔ تو جن کی قبول ہونی ہے نا، شیطان انہی کو روکے گا، ہے نا؟ وہ اپنے وعدے پہ ہے پکا یا نہیں؟ اچھا شیطان پکا ہے، وہ گمراہ کر رہا ہے، اللہ کے عادل کے خلاف عقیدہ بتا رہا ہوں، ضرورت امامت سمجھا رہا ہوں، عقیدہ سمجھا رہا ہوں، شیطان گمراہ کر رہا یا نہیں؟ گمراہ کرنے والا ہے نا، یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ گمراہ کرنے والا ہو، ہدایت کرنے والا کوئی نہ ہو، یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ لہذا جب تک قیامت برپا نہیں ہو جاتی، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والا ہو اور ہدایت کرنے والا نہ ہو۔ لہذا کسی نہ کسی رنگ میں امامت موجود رہے گی۔ اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اللہ نے باب نبوت کو بند کیا، اللہ نے ہمارے لیے باب امامت کو کھول دیا۔ اور سنو عقیدہ کیا ہے، اللہ نے مجھے پیغمبر کے بعد پیغمبر جیسے رہبر عطا کیے۔ عقیدہ ہے نبوت اور خصوصیات نبوت، دو شرطیں ہیں، نبوت اور خصوصیات نبوت۔ جو چیزیں نبوت کے ساتھ خاص ہیں ان کو نکال لو، نبوت اور خصوصیات نبوت کو نکالو، پھر جتنے کمالات اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیے ہیں نا، وہ سارے کمالات اللہ نے ہمارے علی کو عطا کیے، وہ سارے کمالات اللہ نے مجھے پیغمبر جیسے۔ دلیل دے دوں ایک دلیل، پھر آگے بڑھ جاؤں۔ یہ اللہ آپ کو مدینے لے جائے۔ سید الانبیاء نے جب مکہ سے ہجرت کی تھی، مدینے تشریف لے گئے، تو پیغمبر نے جو پہلے کام کیے تھے نا،
ان میں ایک کام یہ تھا کہ پیغمبر نے لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا. اسے کیا کہتے ہیں؟ عقد مواخات. مواخات عربی میں مفاعلے کا صیغہ ہے، اس میں دو فاعل ہوتے ہیں. اس کو اس کا بھائی بنایا، اسے اس کا بھائی بنایا، دونوں طرف سے اخوت قائم کی. پیغمبر نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا، ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا. لوگوں کے درمیان مواخات قائم کی، ایک دوسرے کا بھائی بنایا. زمانے بدل گئے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. بسا اوقات ان لوگوں کے نام لیں، کسے کس کا بھائی بنایا، کسے کس کا بھائی بنایا، کسے کس کا بھائی بنایا. آپ بھی جائیں تاریخ کی کتابیں خرید لیں. یہ ساری ہماری ڈیوٹی تو نہیں نا کہ کتابیں خریدیں بھی صحیح، پڑھیں بھی صحیح، یاد بھی کریں. سنانے آئے تو چپ کر کے سنو. یہ صرف ہماری ڈیوٹی تو نہیں نا، خود خرید لو. مورخین نے فہرست دی ہے، فلاں کو فلاں کا بھائی بنایا، فلاں کو فلاں کا بھائی بنایا. میں نام نہیں لیتا، ساری فہرست پڑھ کے میری بات کو ذہن میں لے آنا. جو جس جیسا تھا اسے یاد، جو جس جیسا تھا اسے اس کا بھائی بنا دیا. فہرست ہے نا، دیکھ لینا. پورے مدینے میں اکیلے بچ گئے علی ابن ابی طالب. بارگاہ نبوت میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر کسی کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. یہاں روایت یہی ہے، سید الانبیاء نے رخ انور امامت کو دیکھا اور مسکرا کے کہا یا علی، یا علی. یہ لفظ میرے ہیں، یا علی. جو جس جیسا تھا میں نے اسے اس کا بھائی بنایا ہے. انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا ہے، آخرت میں. اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہم پہ لطف کیا. اللہ نے ہمیں پیغمبر کے بعد پیغمبر جیسے رہبر عطا کیا. سنیں، میں شاید سمجھا سکوں، طالب علم ہوں نا، پتہ نہیں بسا اوقات ضروری نہیں ہوتا ہر بات سمجھائی جا سکے، کوشش کروں گا میں. ایک حدیث ہماری مجالس میں پڑھی جاتی، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، بل کلنا محمد. غور کرنا، طالب علموں والی بات ہے نا. پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، درمیانہ بھی محمد ہے. ہم سارے کے سارے سنتے ہیں نا. آپ ذرا سنیں میں کیسے بیان کر رہا ہوں اس کو. عربی میں جب کسی کو کسی کے ساتھ تشبیہ دینی ہو نا کہ فلاں فلاں جیسا ہے، حرف کاف سے استفادہ کیا جاتا. زید، ہمارے وہاں گرامر میں جو لفظ استعمال ہوتے، زیدن کل اسد، زید شیر کی طرح ہے. زید اسد، درمیان میں کاف لے آئے، زیدن کل اسد، شیر کی. یہ جسے تشبیہ دیتے ہیں نا، وہ کسی ایک چیز میں اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے. وجہ شبہ، یہ جو کہہ رہے ہیں زید شیر کی طرح، شیر کی 4 ٹانگیں، زید کی اس جیسا نہیں ہے. زید کے شیر کے منہ سے بو آتی ہے، زید کے منہ سے بو، شیر کے پنجرے کے پاس جاؤ تو بو آتی ہے. زید کے منہ سے، شیر کچا گوشت کھاتا ہے، یہ شیر کی طرح ایک چیز میں شریک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بھی شجاع ہے، یہ بھی شجاع ہے، ایک چیز میں شریک ہے. میں جو سمجھا رہا ہوں نا، اگر غور کریں آپ تو دقت کرنا. ہمارے ہاں جو روایت آئی ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ اولنا کل محمد، پہلا محمد کی طرح ہے نہیں کہا، آخری محمد کی طرح ہے نہیں کہا، درمیانہ محمد کی طرح ہے نہیں کہا. اگر کل محمد کہتے نا،
تو کسی ایک صفت میں علی محمد کے ساتھ شریک ہوتا. یہاں کا اولنا محمد، پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، درمیانہ بھی محمد ہے، سارے کے سارے محمد ہیں. یعنی نبوت کے علاوہ جتنے کمالات نبوت میں پیغمبر میں پائے جاتے ہیں وہ سارے کمالات علی سے لے کے مہدی تک میں پائے جاتے ہیں. میری بات سمجھ آئی؟ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا. اچھا، جیسے اللہ نے ہمیں رہبر دیے ہیں ایسے کسی اور کا مقدر ہی نہیں. خدا کی قسم ناز کیا کرو. طالب علموں میں اکثر مجالس میں کہتا ہوں ناز کیا کرو، سر اٹھا کے چلا کرو، سینہ تان کے چلا کرو جیسے رہبر اللہ نے ہمیں دیے. اچھا چلو، میں پہلی دفعہ آیا آپ کے اس علاقے میں، یعنی اس محلے میں پہلی دفعہ. ٹھیک ہے، میں ایک مولانا صاحب ہو گئے، ایک اور دو عزیز بیٹھے ہیں جن کے چہروں سے واقف ہوں، حاجی صاحب بیٹھے ہیں، باقیوں کو میں نہیں جانتا. میں اگر پوچھوں حاجی صاحب سے کہ ذرا بتائیے یہ بچہ کون ہے، یہ نوجوان عزیز کون ہے، کیسے تعارف کروائیں گے؟ بندوں کے تعارف ہوتے ہیں یا باپ کے نام سے، یا قبیلے کے نام سے، یا کاروبار کے نام سے. ہاں یہ بتائیں گے یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ جی ملک صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ خان صاحب ہیں، یہ شاہ صاحب ہیں، یہ حاجی قوم نہیں ہے، ہاں یہ فلاں صاحب ہمارے ہیں، ملک صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں. ہاں جی اس سے تعارف کروائیں. یا یہ بیوروکریٹ ہیں، ہمارے افسر ہیں، یہ فوج میں افسر ہیں، یہ زمیندار ہیں، یہ فیکٹری کے مالک ہیں، یہ کارخانہ دار ہیں. دنیا میں بندوں کا تعارف یا باپ کے نام سے ہوتا ہے، یا قبیلے کے نام سے ہوتا ہے، یا کاروبار کے نام سے ہوتا ہے. شیعو ناز کیا کرو بحیثیت قوم اس معاشرے میں ہماری شناخت یا علی کے نام سے ہوتی ہے یا حسین کے نام سے ہوتی ہے. ہماری شناخت یا علی کے نام سے ہوتی ہے یا حسین ابن علی علیہ السلام کے پاکیزہ نام سے. بندہ وہاں کھڑا ہوا ہے، پوچھے اندر کون بیٹھے، کیا کہیں گے؟ اندر شاہ صاحبان بیٹھے، اندر علی والے بیٹھے، اندر حسین والے بیٹھے، اندر کربلا والے بیٹھے، اندر جعفری بیٹھے، اندر کربلائی بیٹھے. اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا. اللہ نے ہم پہ لطف کیا ہے کہ ہمارا تعارف آل محمد کے پاکیزہ نام سے ہوتا ہے. اللہ نے ہم پہ لطف کیا. ناز کیا کرو، خدا نے کرم کیا، اللہ نے مہربانی کی ہے. یہ کون ہے جی؟ یہ علی والے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ حسین والے ہیں، یہ کربلائی ہیں بھائی، یہ جعفری ہیں بھائی. کتنا بڑا اعزاز. ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت، جب اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہماری نسبت ہو گئی آل محمد کی طرف. ہماری یہ کون ہے؟ یہ اہل بیت والے ہیں، یہ حسین والے ہیں، یہ علی علیہ السلام والے ہیں، یہ کربلا والے ہیں نا. نسبت ہو گئی آل محمد کی طرف. تو پھر غیرت مند لوگ، غیور قومیں نسبتوں کے تقدس کو پامال نہیں کرتی، وہ نسبت کے تقدس کی حفاظت کرتی ہیں. کتنا عظیم مرتبہ ملا نا بھائی. علی والا ہونا کوئی کم کمال ہے؟ آپ کے اور میرے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ امام صادق علیہ السلام، بہت بڑا مقام ہے میرے امام کا. کتنا بڑا مقام ہے. اچھا یہ دین اللہ کا ہے یا امام کا؟ اللہ کا. شریعت سید الانبیاء کی، ٹھیک، شریعت نبی کی، رسول کی. دین اللہ کا ہے. سید الانبیاء کی شریعت تھی، دین اللہ کا تھا. لیکن میرے چھٹے امام نے تبلیغ اتنی کی ہے دین کی، تبلیغ اتنی کی ہے دین کی، شریعت اتنی پھیلائی ہے میرے چھٹے امام نے. شریعت نبی کی ہے، دین اللہ کا ہے، مذہب امام جعفر صادق کا بن گیا. کتنی خدمت کی ہے مذہب کی، کتنی مذہب کی خدمت کی. وہ میرے امام فرماتے ہیں، لوگو
کوئی بات نہیں، اب ختم ہو رہی ہے بات، اب سن لیں۔ اور لوگوں، امام صادق کہتے ہیں، لوگوں میرے دو رشتے ہیں علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ کون؟ امام صادق کہہ رہے میرے دو نسبتیں ہیں میری علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ، دو رشتے ہیں۔ کون کون سے مولا؟ فرمایا ایک رشتہ یہ ہے کہ میں علی علیہ السلام کا بیٹا ہوں، اور فرمایا دوسرا رشتہ یہ ہے کہ میں جعفر صادق علی کا شیعہ ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کوئی کم رتبہ نہیں ہے۔ امام صادق فرما رہے میں علی کا شیعہ ہوں، اور خدا کی قسم اگلا جملہ اس سے بھی بڑا عظیم ہے۔ فرمایا لوگوں میں بیٹا ہونے پہ اتنا ناز نہیں کرتا جتنا علی کے شیعہ ہونے پہ ناز کرتا۔ یہ اللہ نے ہمیں اللہ نے کتنا کمال عطا فرمایا، کتنی عزتوں سے نوازا ہے اللہ نے ہمیں عظیم پیشوا عطا فرمایا۔ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کر دی۔ ہم میں سے کسی کو خدا کی قسم مانگنا نہیں آتا تھا، ہمیں تو جھولی پھیلانے کا سلیقہ ہی نہیں آتا، ہمیں تو دعا کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا تھا، ہم میں سے کسی نے نہیں مانگا تھا۔ یہ کتنا احسان ہے، اس نے 8 ارب کے لگ بھگ انسانوں میں ہر کسی کو علی نہیں دیا۔ اللہ نے 8 ارب انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو چن کر ان کے دل میں علی کی محبت ڈال دی۔ کتنا بڑا احسان ہے اس اللہ کا، یعنی اللہ کی نگاہ انتخاب میں اللہ نے ہمیں منتخب فرما لیا۔ کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے کرم کیا، اور اللہ نے ہمیں عالم رہبر عطا فرمایا۔ بڑا فرق ہے۔ صلوات پڑھ لو بابا۔ جس وقت آپ کا ٹائم ختم ہو جائے نا مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے؟ کوئی بات نہیں، میں نہیں کہہ رہا کھول دو، میں کہہ رہا ہوں میرا ٹائم ختم ہو تو بتا دینا، یہ نہیں کہہ رہا۔ باقی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا دیکھو اللہ نے کتنا کرم کی، اللہ نے ہمیں عالم رہبر عطا فرمایا، اور عالم بھی ناز کرو، مذہب اپنے پہ ناز کرو۔ میرے اللہ نے ایسے عالم رہبر عطا کیے ہیں کہ پوری کائنات علم میں ایک بندہ بھی نہیں ہے جو میرے کسی امام کے استاد ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ ایک بندہ بھی نہیں ہے جو کہ میں فلاں اہل بیت کی فلاں فرد کا استاد ہوں، ایک بندہ بھی نہیں ہے۔ شاگردی پہ ناز بڑا کیا لوگوں نے، شاگرد ہونے پہ ناز بڑا کیا ہے، استاد ہونے کا دعویٰ کسی نے بھی نہیں کیا ہے، نہیں کیا نا؟ اللہ اکبر۔ ایک بندہ تھا بوڑھا، نام نہیں لیتا میں، سفید داڑھی تھی، کسی نے پوچھا اس سے بابا جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 2 سال۔ کتنی؟ 2 سال۔ داڑھی سفید ہے، عمر 2 سال کا۔ بابا جی کیا کہہ رہے ہو، بوڑھے ہیں، عمر 2 سال ہے۔ کہا تمہیں نہیں پتا، میری حقیقت میں زندگی وہی 2 سال ہے جو جعفر صادق سے پڑھتا رہا۔ یا کمال، زندگی تو وہی ہے جو 2، باقی کیا زندگی ہے۔ شاگردی پہ دعویٰ بڑا کیا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے لوگوں پر افسوس ہے۔ کس بات کا افسوس ہے؟ بھئی دیکھو آپ نئی گاڑی خرید لیں، اللہ آپ سب کو گاڑیاں دے، بڑی بڑی گاڑیاں دے، ہاں گاڑی خریدیں، اور وہ کوئی اس میں فالٹ آ جائے، مشینری ہے نا، کوئی فالٹ آ گیا، آپ لے جائیں ورکشاپ پہ، اور آگے ورکشاپ پہ بیٹھا ہو شاگرد، گاڑی اس کے حوالے کریں گے؟ وہ کہے میں بڑا پرانا شاگرد ہوں، میں ٹھیک کر دوں گا۔ کہیں جا کے پوچھو کہ استاد کہاں ہے؟
استاد کے ہو کہ استاد صاحب گئے ہیں ابھی آ جائیں گے، میں ٹھیک تو میں نے کرنی ہے، میں بڑا پرانا شاگرد ہوں. آپ کہیں گے نہیں میں نے نئی گاڑی لی ہے، میں نئی گاڑی شاگرد کے حوالے کیسے کر دوں؟ بھائی کتنے افسوس کا مقام ہے، گاڑی شاگرد کو نہیں دیتے ہو، دین استاد کو چھوڑ کے شاگرد سے لیتے ہو. جعفر صادق کو چھوڑ کے شاگردوں سے. اللہ نے ہمیں عالم رہبر عطا کی. کتنے بڑے عالم تصور نہیں کر سکتے آپ. حضرت عبداللہ ابن عباس نام سنا ہوگا آپ. حضرت عباس پیغمبر گرامی اسلام کے چچا تھے. حضرت عباس ابن عبد المطلب ان کے بیٹے تھے. حضرت عبداللہ پیغمبر کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس. ان کا لقب تھا ہبر الامت، امت محمدیہ کے عالم. بہت بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے، ان کا لقب تھا ہبر الامت. بہت بڑے مفسر قرآن تھے. شاگرد تھے میرے امیر علی ابن ابی طالب. شاگرد. وہ بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ نماز عشاء پڑھ کے میرے مولا بیٹھے تھے اور عبداللہ ابن عباس پاس آ گیا. میرے مولا نے سورہ الحمد کی تفسیر شروع کر دی. ساری رات گزر گئی، سورہ الحمد کی تفسیر ختم نہیں ہوئی. صبح صادق ہو گئی، میرے اور آپ کے امیر اٹھے نماز تہجد کے لیے. عبداللہ کے بارے میں ہے وہ اپنے ہاتھ پہ نا یوں دانتوں سے کاٹتا تھا. عبداللہ کہتا تھا کاش صبح نہ ہوئی ہوتی، علی تفسیر بیان کرتے رہتے، میں سنتا رہتا. کیا لطف ہوگا وہ، کیا کمال ہوگا. علی جیسی ہستی قرآن کی تفسیر بیان کر رہی اور عبداللہ ابن عباس جیسی ہستی شاگرد بن کے سن. اس کا لقب ہے ہبر الامت. اس سے کسی نے پوچھا یا عبداللہ ابن عباس ما نسبت علم کا بے علم ابن امے کا علی ابن ابی طالب. ذرا بتاؤ آپ کا علم کتنا ہے، آپ کے چچا کے بیٹے علی کا علم کتنا ہے، کیا نسبت ہے دونوں علموں میں؟ آپ کہا تھا ان کا ڈبل ہوگا. کیا نسبت ہے، کیا کمال کا جملہ کہا اس نے. عبداللہ ابن عباس نے کہا کیا پوچھتے ہو؟ کہ نسبت قطرۃ الی سبعۃ ابحر، میرا علم ایک قطرہ ہے، علی کا 7 سمندر ہے. اللہ اللہ نے کیسے عالم رہبر عطا کی. اللہ نے اسی عبداللہ ابن عباس کی حالات زندگی میں ایک واقعہ ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر مسجد میں بیٹھے تھے. اب مسجد کا بار بار نام آ رہا ہے، گھبرا تو نہیں رہے؟ مسجد میں پیغمبر مسجد میں تشریف فرماتے. عرب کا ایک بندہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا کے لے آیا، سید الانبیاء کے سامنے رکھ. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صدقہ نہیں ہے، آپ بھی کھائیں، صحابہ کو بھی دیں. صدقہ نہیں ہے، آپ بھی کھائیں. صدقہ پیغمبر پہ آل پیغمبر پہ حرام ہے. یہ صدقہ نہیں ہے، آپ بھی کھائیں، صحابہ کو بھی دیں. سید الانبیاء نے اپنے دست نبوت سے مٹھیاں بھر بھر کے صحابہ کو تقسیم کرنا شروع کر دی. عبداللہ ابن عباس بھی صحابی ہے، پیغمبر نے ایک مٹھی بھری اسے بھی دی. عبداللہ ابن عباس نے وہ کھجوریں لے کے نا اپنی جیبوں میں ڈال دی، پھر یوں کر کے بیٹھ گئے. کچھ بندے 2 دفعہ نہیں لیتے تبرک. عبداللہ ابن عباس یوں کر کے بیٹھ گئے. سید الانبیاء نے کہا ابن عباس تجھے تیرا حصہ مل نہیں گیا؟ کہا یا رسول اللہ مل گئے. پھر یوں کر کے کیوں بیٹھے ہو؟ کہ یا رسول اللہ مجھے کھجور نہیں چاہیے، میرا حصہ مل گیا مجھے. پھر یوں کیوں کر کے بیٹھے ہو؟ کہ یا رسول اللہ وہ نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ صدقہ نہیں، آپ بھی تناول فرمائیں، آپ بھی کھائیں، صحابہ کو بھی دیں. جب آپ کھجور کھائیں نا یا رسول اللہ تو وہ جو گٹھلی آپ کی زبان سے لگے گی، وہ جو گٹھلی پہ لعاب دہن رسالت لگے گا، یا رسول اللہ وہ بار نہ پھینکیے، میرے ہاتھوں پہ عطا کیجیے، وہ میرے ہاتھوں پہ عطا کیجیے. سید الانبیاء نے کھجور کھائی، وہ گٹھلی نکالی، تھوڑا سا لعاب دہن اس پہ لگ گیا، نکال کے عبداللہ کے ہاتھ پہ رکھا. عبداللہ نے اپنے ہاتھ سے اٹھائی، اپنی زبان پہ رکھ کے اسے چوسنا شروع کیا. اس کے حالات زندگی میں لکھتے ہیں علماء، وہ جو گٹھلی پہ لگا ہوا
لعاب دہن رسالت چوسا تھا، اس کے چوسنے کی وجہ سے یہ مفسر قرآن بنا۔ اب میرے ساتھ رہنا تھوڑی دیر۔ وہ جو لعاب، کتنا لعاب دہن لگا گٹھلی پہ؟ وہ جو 2 قطرے لگے تھے نا، اس کو چوسنے کی وجہ سے یہ مفسر قرآن بنا۔ ایک بات۔ نمبر 2، یہ لعاب دہن ہوتا کیا ہے؟ یہ بدن کی فاضل رطوبت ہوتی ہے، یہ بدن کی اضافی رطوبت ہوتی ہے۔ جب تھوڑی سی زیادہ ہو جائے نا تو منہ میں رکھنے کے قابل نہیں ہوتی، اسے اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہی ہوتی ہے نا، میری طرف توجہ کریں گے آپ، یہی ہوتی ہے نا، اسے اٹھا کے، یہ بدن کی فاضل رطوبت کا نام ہے لعاب دہن۔ تو ذرا سمجھیے، جس نبی کے بدن کی فاضل رطوبت کچھ چوسنے سے بندہ مفسر قرآن ہوتا ہے، تو ان ہستیوں کا کمال کیا ہوگا جن کی رگوں میں محمد کا لہو دوڑتا ہے؟ وہ ہستیاں جو بولے گا درس آل محمد سے من کی مراد پائے گا۔ سب مل کر بولو بازو بلند کر کے نعرہ بھائی، جو لعاب دہن رسالت گٹھلی پہ لگا ہوا چوس لے، وہ تو بنے مفسر قرآن۔ تو جن کی رگوں میں پیغمبر کا لہو دوڑے، پیغمبر کے لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، یا علی تیرا لہو میرا لہو، تیرا گوشت میرا گوشت، تیری جنگ میری جنگ، تیری صلح، اللہ اکبر۔ ان کی عظمت کیا ہوگی؟ اچھا، اللہ نے کتنے، میں بتاؤں کتنے بڑے عالم ہیں، یہ مجھے نہیں پتا۔ تو طالب علم، بھائی مجھے طالب علم کو کیا پتا کہ کتنا علم تھا ان کے پاس۔ نہج البلاغہ ایک کتاب ہے، نہج النام سنا ہے نا؟ خریدی بھی ہوگی، کچھ گھروں میں بھی ہوگی۔ ہاں، کچھ لوگ خرید کے کتابیں نا صرف ڈرائنگ روم میں رکھتے ہیں تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے ہمارے گھر میں بھی قرآن بھی خرید لیں گے، پڑھیں گے نہیں، ہے نا؟ نہج البلاغہ بھی خریدیں گے، پڑھیں گے، کبھی اٹھانا اس کو پڑھنا۔ مولا کا خطبہ ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ آپ نے یہ جملہ سنا نا مجالس میں؟ مولا نے کیا فرمایا؟ سلونی سلونی، تم مجھ سے پوچھو، تم مجھ سے قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پا سکو، قبل اس کے کہ تم مجھے۔ جس خطبے میں یہ فرمایا نا، اس میں اگلی لائن میں میرے مولا نے اپنے علم کا اظہار بھی کیا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں، لوگو آج سے لے کر ما بینکم و بین الساعہ، آج سے لے کر قیامت تک کے مسئلے تم علی سے پوچھتے جاؤ، علی جواب دیتا جائے۔ اللہ اکبر۔ آج سے لے کر قیامت تک کے مسئلے، نہج البلاغہ میرے امیر کا فرمان، آج سے لے کے قیامت تک کے مسئلے تم پوچھتے جاؤ۔ علی کتنے بڑے عالم تھے۔ میں طالب علم تو حدیں بیان نہیں کر سکتا کہ کیا جانتے تھے کیا نہیں، مجھے کیا پتا، ہاں، لیکن سنیے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ کائنات میں ابھی وہ ماں ہی پیدا نہیں ہوئی جو کسی ایسے بچے کو جنم دے جس کے ذہن میں کوئی سوال آ سکتا ہے اور میرے امام کے پاس جواب نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے مجھے عالم، کتنے بڑے عالم ہیں۔ سنیے ایک واقعہ، حضرت امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام رضا علیہ السلام مدینہ میں، خراسان سے ایک قافلہ مدینے جا رہا ہے۔ میرے ہاں ٹائم مک رہا ہے، اچھا، امام کو ملنے کے لیے خراسان سے قافلہ جا رہا، ٹھیک ہے۔ وہاں پر ایک ناسبی رہتا تھا، ناسبی کہتے ہیں اس کو جو آل محمد سے دشمنی رکھتا۔ اس نے خط لکھا، کیا لکھا؟ خط لکھا۔ خط لکھا کس پینسل کے ساتھ؟ جس میں روشنائی نہیں تھی، سیاہی کوئی نہیں تھی، ویسے ہی قلم پھیر رہا تھا کاغذ پر،
سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، سوال نمبر 4، سوال نمبر 5۔ اس لفافے کو بند کیا، بند کر کے جو جا رہے تھے نا مدینے، انہیں کہتے ہیں یہ لے جاؤ، اپنے امام سے میرے سوالوں کا جواب لے آنا، اگر جواب مل گیا تو میں مان جاؤں گا۔ سوال لکھا اس قلم سے، یہ مدینے پہنچے، امام کی خدمت میں پہنچے، مولا یہ ایک لفافہ ہے، کچھ سوالات ہیں مولا، انہوں نے جواب مانگے، میرے مولا نے فرمایا یہ لفافہ کھول کے لکھوں یا بغیر دیکھے لکھ دوں، جواب کیا ہے؟ انہوں نے کہا مولا ہمیں تو جواب چاہیے، اس نے کہا تھا جواب ملے تو میں مان جاؤں۔ میرے آقا نے جواب لکھنا شروع کیا، تیرے پہلے سوال کا جواب یہ ہے، تیرے دوسرے سوال کا جواب یہ۔ اس نے اپنا نام بھی نہیں لکھا تھا، میرے مولا نے لکھا اے فلان ابن فلان، تیرا نام یہ ہے، تیرے باپ کا نام یہ ہے، تیرے پہلے سوال کا جواب یہ ہے، دوسرے کا یہ ہے، تیسرے سوال کا جواب یہ ہے، چوتھے سوال کا جواب یہ ہے، پانچویں سوال کا جواب یہ ہے، لطف لینا۔ آخر میں لکھا نوٹ میں لکھا، جب تو لکھ رہا تھا نا تیرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا، لکھتے ہوئے تو بھول گیا، اس کا جواب بھی یہ۔ اللہ نے کیسے رہبر عطا کی تھی، ہے کوئی ہمارے رہبروں جیسے؟ بس میں ختم کروں، آپ کی زحمت تمام کروں، آپ کی دعاؤں سے پہلے مجلس ختم کر دوں، مولوی جان ہی نہیں چھڑ رہا۔ اچھا سنیے میرا سوال اب آپ سے یہ، اب تک میں بولا ہوں نا، میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا آپ کو بولیں، لیکن اب مجھے جواب چاہیے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، جتنے میرے دوست احباب بیٹھے ہو، میرے بزرگ بیٹھے ہو، میرے بیٹے بیٹھے ہو، تمہیں کیسا امام چاہیے؟ امام عالم ہونا چاہیے یا جاہل بھی ہو جائے تو گزارا ہو جائے؟ عالم ہونا چاہیے، جاہل ہو تو گزارا نہیں ہوگا۔ امام عادل ہونا چاہیے یا تھوڑا بہت ظلم بھی کر لے تو کام چل جائے گا؟ ظالم۔ اللہ نے مجھے کیسا امام دیا، نہج البلاغہ میں ہمارے مولا کا خطبہ ہے، یہ چیونٹی نہیں ہوتی، اکیڑی چیونٹی، میرے مولا فرماتے ہیں اس چیونٹی کے منہ میں گھاس کا ایک پتا، کوئی بھوسا چھوٹا سا ہو، کتنا ہوگا اس کے منہ میں؟ میرے مولا علی فرماتے ہیں اس چیونٹی کے منہ میں گھاس کا یا بھوسے کا کوئی ذرہ ہو اور مجھے کوئی کہے تو علی ظلم کر کے اس کے منہ سے یہ خوراک چھین لے، ہم تجھے یہ حکومت دیتے ہیں، علی فرماتے ہیں میں حکومت کو ٹھکرا دوں گا، یہ ظلم نہیں کروں گا، ظلم نہیں کروں گا۔ کتنے بڑے عادل اللہ نے امام دی۔ امام عادل ہونا چاہیے یا ظالم بھی ہو تو گزارا ہو جائے گا؟ عادل ہونا چاہیے۔ امام حلال خور ہونا چاہیے یا کبھی کبھی حرام میں بھی منہ مار لیتا ہوں؟ ہاں سارے بولو، آج بیٹوں کی شادی پہ چھوٹی چھوٹی محفلیں، امام کون ہونا چاہیے؟ جو صرف حلال کھاتا۔ پتہ میرے امیر نے کیا کہا؟ اگر یہ شراب کا ایک قطرہ دریا میں گر جائے، دریاؤں سے پانی بہتا ہوا نہر میں آ جائے، نہر سے کھال میں چلا جائے، کھال سے کھیت میں چلا جائے، کھیت میں گھاس اگے، وہ گھاس کوئی گھوڑا کھا لینا، ابو طالب کا بیٹا اس گھوڑے پہ بھی نہیں بیٹھے گا۔ توجہ فرمائیے آپ، امام حلال خور ہونا چاہیے، حرام خور نہیں۔ امام شجاع ہونا چاہیے یا ڈرپوک بھی چل جائے گا؟ امام سخی اور کریم ہونا چاہیے یا کنجوس بھی چل جائے گا؟ امام نماز پڑھنے والا ہونا چاہیے یا بے نماز بھی چل جائے گا؟ ہاں ہون سارے بولو نا۔ اچھا پھر میرا سوال یہ ہے دوستو، بھائیو، عزیزو، خود غرض نہ بنو، دنیا دار نہ بنو، اپنے لیے سب سے اچھا امام چاہتے ہو، تمہارا امام عالم ہونا چاہیے،
عادل ہونا چاہیے، سخی ہونا چاہیے، شجاع ہونا چاہیے، سجدہ گزار ہونا چاہیے، عاشق تلاوت قرآن ہونا چاہیے۔ تمہارے امام جیسا کوئی اور عالم نہ ہو، کوئی اور عادل نہ ہو، کوئی اور سخی نہ ہو، کوئی اور شجاع نہ ہو، تمہارے امام جیسا کوئی اور نہ ہو۔ اپنے لیے اچھا امام چاہتا ہے نا، تو کبھی سوچا ہے اتنے اچھے امام کو ریت کیسی چاہیے؟ سب سے اچھا امام تمہیں ملے، اس اچھے امام کو ریت کیسی چاہیے؟ علی حیدر کرار کو ریت چاہیے یا نہیں؟ کیسی ریت چاہیے؟ بات ماننے والی یا نافرمانی کرنے والی؟ پھر اپنے گریبان میں آج مجلس ختم ہونا، آپ کے سوچنا رات کو ہم مولا علی کی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ہماری بیٹیاں جناب سیدہ کی بات مانتی ہیں کہ نہیں مانتی؟ کیسے شیعہ ہیں ہم لوگ؟ وہ کہیں سو جاؤ تو ہمیں نیند نہیں آتی، وہ کہیں اٹھو تو ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہمارے کاروبار کا ڈھنگ کیا ہے، ہمارے لباس کی صورت کیا ہے، ہمارے بچوں کی تعلیم کیا ہے، ہمارے گلی میں چلنے کا انداز کیا ہے، صرف سونے اور اٹھنے کا ٹائم ہی علی کی مرضی کا نہیں ہے۔ شیعہ کیسا ہے؟ سوتا اپنی مرضی سے ہے، اٹھتا اپنی مرضی سے، ابا جی کو ہفتہ ہفتہ سلام ہی نہیں کرتا نا، ٹائم ہی نہیں ہے نا، بابا جی کو آنکھیں دکھاتا ہے، اماں جی کی توہین کرتا ہے۔ شیعہ اسی کو کہتے ہیں۔ علی کا شیعہ بن، شیعہ کہتے ہیں پیچھے چلنے والے کو، اطاعت کرنے والے کو، فرما برداری کرنے والے کو۔ علی کی بات مان، علی کا شیعہ بن۔ دنیا میں کہتا میں علی والا ہوں نا، اتنا اچھا کردار بنا، میدان محشر میں علی کے جبرائیل ہٹ میرا شیعہ آ رہا ہے، پھر مزہ ہے، پھر مزہ ہے۔ اطاعت گزار بن، فرما بردار بن، اپنے کھانے کے اپنے دسترخوان پہ نظر کر۔ بس ختم، مصائب بھی نہیں پڑھوں گا، میرے بعد جو ہیں وہ آپ کو مصائب سنائیں گے، صرف ایک جملہ سنو، صرف ایک جملہ سنو۔ میرے معصوم سے کسی نے پوچھا تھا میرے معصوم سے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، اللہ نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں دوں گا، مانگ مانگ کے تھک گئے ہو، مولا میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ میرے امام نے فرمایا ذرا پہلے اپنے دسترخوان پہ نظر تو دوڑا، حلال کھاتا ہے یا حرام؟ اگر دسترخوان پہ حرام سجا ہے تو پھر دعا کیسے قبول ہوگی؟ جس پیٹ میں حرام ہو ان کی دعائیں کیسے قبول ہوتی؟ علی کا ایسے مولا علی کو شیعہ چاہیے نا، کیسا؟ مولا علی کو میسم چاہیے، مولا علی کو مقداد چاہیے، مولا علی کو کمبر چاہیے، مولا علی کو سلمان چاہیے، مولا علی کو بوزر چاہیے، مولا علی کو مالک اشتر چاہیے۔ المالک و مل مالک، تمہیں کیا پتا مالک کیا تھا؟ ہاں مالک کیا ہے تمہیں کیا پتا؟ مولا فرماتے ہیں حدیث نہج البلاغہ، میرے مولا فرماتے ہیں اگر مالک اشتر چٹان ہوتا نا، اتنی سخت چٹان ہوتا کوئی اس کو توڑ نہ سکتا۔ اگر مالک پہاڑ ہوتا نا، اتنا اونچا پہاڑ ہوتا اس کے اوپر سے پرندہ بھی پرواز نہ کر سکتا۔ مالک اطاعت گزار تھا، فرما بردار تھا۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، آپ کی اور ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے کہ ہم فرما بردار بنیں، اطاعت گزار بنیں، ہم مولا علی کی بات مانیں، ہم آل محمد کی بات مانیں، آل محمد جیسا کہیں ایسا کرو۔ اپنے گھر کو دیکھو نا جی، ہم طالب علم ہیں نا، لوگ فون کرتے ہیں قبلہ وہ بچی وہ بچہ وہ بڑا نیک تھا، میرا بچہ میٹرک تک تو میری بچی بڑی شریف تھی، بڑی نیک تھی، بس جیسے ہی کالج میں گئی ہے نا رشتہ داروں نے جادو کر دیا ہے، تعویذ ڈال دیے، برباد ہو گئے بچے۔ اچھا یہ بتاؤ گھر میں نماز پڑھتے ہو؟ کہا جی وہ جی بس جی وہ جی بس جی گناہ گار ہیں جی بس۔ اور کبھی قرآن پڑھا ہے گھر میں؟ او جی بس جی وہ جی بس جی۔ گھر میں نہ سجدوں کا نور ہو، نہ گھر میں قرآن کی تلاوت کا نور ہو، پھر کالا علم تو آئے گا نا۔ اپنے نور سجدوں کے نور سے، قرآن مجید کی تلاوت کے نور سے اپنے گھر کی تاریکیوں کو دور کر، اللہ رحمت نازل کرے گا۔ تیری اولاد بھی سنور جائے گی، تیرے حلال میں رزق میں بھی برکت ہوگی، تیرے گھر سے ہر قسم کی مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے نا، اس میں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ بس میں نے زحمت دی آپ کو عزیزوں،
اللہ تمہاری عبادت قبول فرمائے، اللہ عزیز و مقصود صاحب کے کی نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ یہ دین بڑی مشکل سے بچا، اس پہ خرچ ہوا ہے، ہمیں ملا ہے مفت میں نا، اس لیے اس کی قدر نہیں ہے۔ اس پر ہونے والا خرچ پوچھنا ہونا یا شام غریبہ کی اجڑی زینب سے پوچھ، یا 24 سال کے ضعیف سجاد سے پوچھ، خرچ کتنا ہوا ہے، ہمیں ملا ہے مفت میں۔ میں طالب علم ہوں نا، میں نے مقتل پڑھا ہے، خدا کی قسم سید الساجدین نے روز عاشور مرنے کی دعا نہیں کی، شام غریبہ مشکل رات آئی نا، میرے مولا نے مرنے کی دعا نہیں کی۔ روز 11 محرم کو صبح لوگ رسیاں اٹھا کے لے آئے تھے علی و بطول کی بیٹیوں کو قید کرنے کے لیے، میرے مولا سجاد نے مرنے کی دعا نہیں کی۔ اپنے بابا کی لاش سے گزرا سجاد، مولا سجاد نے مرنے کی دعا نہیں کی، لیکن ہر مقتل والے نے ایک مشکل منزل لکھی، اور جب یزید کا دربار سامنے نظر آیا، سجاد کی چیخیں نکل گئیں اور کہہ رہے تھے لیتنی لم تلدنی امی، کاش مجھے میری ماں نے نہ جنا ہوتا اور میں اس سے پہلے مر گیا ہوتا۔ ظالم شراب پی رہے ہیں، میری پھپھیوں کے سر ننگے۔ اللہ اکبر، کتنی مشکل منزل تھی نا۔ اس سجاد اس مشکل منزل کو وہ روتا رہا۔ 35 سال 10 محرم 61 ہجری سے لے کے 25 محرم 95 ہجری تک 35 سال سجاد کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کسی نے خوش ہوتے نہیں دیکھا۔ روٹی آتی تو روتے، پانی آتا تو روتے، بازار جاتے تو روتے، ہر وقت روتے تھے نا۔ ہائے عزادارو، بس میرے ذہن میں آ گیا، ایک دفعہ مدینہ کی گلی سے میرے مولا گزر رہے تھے، ایک قصاب ایک جانور کو ذبح کر رہا تھا۔ میرے مولا نے کہا ذرا رک جا، ذرا ہاتھ اٹھا لے، اور میرے مولا قریب آئے، پوچھنا شروع کیا اس کو جو ذبح کر رہا ہے پہلے پانی پلایا ہے؟ کہنے لگا اے مولا، ہم تیرے نانا کی شریعت کو مانتے ہیں، ذبح کرنے سے پہلے 3 دفعہ پانی پلاتے ہیں، یہ سننا تھا۔ مولا کا رخ پھر گیا کربلا کی طرف۔ ہائے او میرے غریب بابا، لوگ تو جانوروں کو بھی پانی پلاتے ہیں، تجھے 3 دن کا پیاسا ذبح۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ چلو ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ سوا 5 بجے تک ٹھیک بہتر ہوگا۔ تمام مومنین سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی فرش اعضاء پہ تشریف رکھیں۔ ہمارے پاکستان کی ذاکری کا بہترین اور خوبصورت نام جناب صفدر عباس نوتک صاحب ممبر پاک پہ تشریف لے آئے ہیں۔ آپ تمام مومنین